اہل حدیث کا وہ فرقہ جو نجدی حکومت کے قیام میں ساتھ ملوث تھا، جس کو وہابی بھی کہتے ہیں، وہ فرقہ انگریز سے تقویت پا کر، انگریز سے مدد پا کر ایک حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ تاریخی حقائق ہیں، لیکن میرے نزدیک اس کے باوجود کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ مذہبی نقطۂ نگاہ سے انہیں انگریز کا پودا کہے۔ یہ غیر انسانی حرکت ہے اور غیر شریفانہ حرکت ہے۔ اس لیے ان حقائق کے باوجود میں ان کو انگریز کا پودا نہیں کہتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مذہبی تحریک آزاد مذہبی تحریک تھی، اس سے استفادہ کر کے ایک حکومت قائم کی گئی ہے انگریز کی طرف، جو انگریز کے تابع تھی، اور اس معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ آئندہ سے تمہاری فارن پالیسی آزاد نہیں ہے، بلکہ کلیتاً 100% تم ہمارے فارن پالیسی کے غلام رہو گے، اور اندرونی طور پر تم ان باتوں میں آزاد ہو۔ اس کے نتیجے میں ہم تمہیں اتنی رائفلیں دیں گے، کاربائنز کا لفظ لکھا ہوا ہے، اور اتنے ہزار پاؤنڈ دیں گے، اور یہ تمہارے حقوق ہیں اور یہ ہمارے حقوق ہیں۔ تو جلدی کر کے جو حرکتیں ناواجب یہ کرتے ہیں، ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ جواب میں بھی انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اس لیے میرے نزدیک فرقے کے لحاظ سے خواہ یہ اپنے منہ سے تسلیم بھی کریں، فرقوں کی بنیاد اس طرح دوسری قومیں نہیں ڈالا کرتی۔ اس کی اپنی ایک آزاد تاریخ ہے۔ مولانا عبد الوہاب صاحب نے شرک کے خلاف جہاد شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں زور دیتے دیتے پھر دوسری انتہا تک بھی پہنچ گئے، لیکن تحریک وہابیت کو جب یہ دوسرے لوگ اس وجہ سے انگریز کا خود کاشتہ پودا کہتے ہیں کہ ان کو حمایت رہی ہے ایک تاریخی دور میں، یہ درست نہیں ہے۔ مذہبی نقطۂ نگاہ سے یہ آزاد ہیں، مگر ان سے استفادہ ضرور کیا ہے انگریز نے، اور آج بھی کر رہا ہے، کل بھی کر رہا تھا۔ کانگریس کے دوران ہندو بھی ان سے استفادہ کرتے رہے ہیں، اعلی کار ضرور بنے ہیں اور اب بھی بن رہے ہیں۔ وہی سازش ہے، وہی لوگ ہیں جو اعلی کار بن جایا کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن مذہبی عقیدے کی بنیاد انگریز نے نہیں ڈالی، یہ غلط ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ باتیں ساری درست ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعتاً اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو انگریز کا خود کاشتہ پودا کہا تھا، تو احمدیت کو نہیں کہا تھا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خود کاشتہ پودا کا حوالہ موجود ہے، تم کہتے ہو خاندان کی بات ہو رہی تھی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاندان اور جماعت احمدیہ اور خود سارے شامل تھے، اس لیے کوئی قطعی ثبوت ہونا چاہیے کہ جماعت احمدیہ کس کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا اعتراف کرتے ہیں، وہ میں تحریر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں، دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی مگر وہ مجھ کو جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلطی اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔ میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ اے لوگو، تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو اخیر وقت تک میرے ساتھ وفا کرے گا۔ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو اخیر وقت تک میرے ساتھ وفا کرے گا۔ اور اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں، یہاں تک کہ سجدہ کرتے کرتے تمہاری ناک گھس جائیں اور ہاتھ شل ہو جائیں، تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک کہ وہ اپنے کام کو پورا نہ کر لے۔ بس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، کاذبوں کے منہ اور ہوتے ہیں اور صادقوں کے منہ اور، کاذبوں کے منہ اور ہوتے ہیں اور صادقوں کے اور۔ خدا کسی امر کو فیصلے کے بغیر نہیں چھوڑتا۔ جس طرح خدا نے پہلے مامورین اور منکرین میں ایک دن فیصلہ کر دیا، اسی طرح وہ اب بھی فیصلہ کرے گا، وہ اب بھی فیصلہ کرے گا۔ خدا کے مامورین کے آنے کے بھی ایک موسم ہوتے ہیں اور پھر جانے کے بھی ایک موسم۔ بس یقیناً سمجھو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ بے موسم جاؤں گا۔ خدا سے مت لڑو
یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کر دو. کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے اس کا جو دوسرا حصہ ہے اسی مضمون کا وہ انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان کروں گا. بہت سے حوالے میں نے چھوڑے ہیں، اس کے باوجود یہ مضامین ایسے ہیں کہ لازماً لمبے ہو جائیں گے. اس لیے ضروری نہیں کہ ہر مضمون جس کو میں ہاتھ میں پکڑوں وہ ایک ہی خطبے میں ختم بھی ہو جائے، اور بعض خطبوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 نکات اکٹھے بیان ہو جائیں جو چھوٹے ہیں. بہرحال میرا اندازہ ہے کہ انشاءاللہ 1-2 مہینے کے اندر یہ سلسلہ مکمل ہو جائے گا. تو جہاں تک خود کاشتہ پودے کا الزام ہے اور انگریز کی تعریف کا تعلق ہے، یہ بات تو اب کھل کے جماعت کو معلوم ہو جانی چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی اشارتاً بھی جماعت احمدیہ کے متعلق خود کاشتہ پودا کے لفظ استعمال نہیں فرمائے. انگریز کا جس خاندان کا ذکر کیا وہ خاندان سنی اور اہل حدیث خاندان تھا، یعنی ملے جلے لوگ تھے، اور اس کے متعلق بھی مذہبی طور پر نہیں بلکہ خاندانی لحاظ سے اسے خود کاشتہ پودا کہا. اس کے متعلق بھی 100% قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ انگریز سے ایک ذرہ بھی مالی منفعت ان کو نہیں پہنچی، بلکہ انگریز حکومت ان کی جائیدادوں کو غصب کرنے والی ثابت ہوئی. اور الزام لگانے والوں کا اپنا یہ حال ہے کہ مذہبی طور پر بھی زبانیں کھل چکی ہیں، حیا نہیں رہی، خدا کا خوف نہیں رہا، ایک دوسرے کے فرقوں کو احمدیت کے علاوہ بھی خود کاشتہ پودا قرار دیتے چلے جاتے ہیں. ایسا محاورہ ان کو پسند آیا ہے کہ چھوڑتے ہی نہیں، اور تسلیم کرتے ہیں بعض جگہ خود اپنے متعلق، اور بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ہاں ہماری بنیاد اس نے رکھی تھی. اور ایسے تاریخی حقائق ہیں جن کو آپ بدل نہیں سکتے. اپنی زندگی، اپنے قیام کے مقاصد بھی بیان کرتے ہیں اور انہیں تسلیم کرتے چلے جاتے ہیں.